رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے۔ پہلے قیام، رات پہلے حضرات آپ نے قیام کرنا ہے۔ قیام میں کیا ہے؟ میرے اور آپ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 مہینے ہر رات سوائے مزدلفہ کی رات کے لائف ٹائم جب سے رب نے حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب نے پھر رات کا قیام نہیں چھوڑا۔ رات کا قیام، وہ پچھلی رات، پچھلے پہر کا ملنا، آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے۔ اگر مرشد نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے تو راتیں لمبی آپ کی اور میری زندگی میں بھی آتی ہیں۔ یہ قیام اللیل میرے اور آپ کے محبوب نے ساری زندگی کیا ہے، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی۔ اب پرابلم ہمارے ہاں جو آتی ہے، لوگ رمضان کے آتے ہی جنہوں نے نہیں پڑھنا ہوتا مختلف چھوٹے چھوٹے کلپس فتوے چھوڑتے ہیں، وہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تراویح ہے ہی نہیں، آپ نے نہیں پڑھا، 3 راتیں پڑھ کے آپ نے چھوڑ دیا تھا، لہٰذا یہ فضول ہیں جو امام مقرر کرتے ہیں، فضول ہیں جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں پڑھنا ہوتا وہ باقیوں کو بھی ساتھ میں چوری سکھاتے ہیں، جان چھڑائیں۔ نہیں میرے بھائی، میرے محبوب نے لائف ٹائم پڑھا ہے، قیام اللیل کیا ہے، تہجد پڑھی ہے، عام دنوں میں 11 رکھتے ہیں، 7 عشاء کی 6، 17۔ فرق صرف یہ ہے کہ رمضان میں میرے محبوب اسے رات کے ابتدائی حصے میں لے آئے۔ اگر کوئی آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ آپ نے قیام نہیں کیا، زیادتی کر رہا ہے۔ کیوں؟ آپ نے مسجد میں جمعے کے بعد کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ علماء سے پوچھئے۔ آپ نے پڑھی ہیں 2 رکعتیں جمعے کے بعد، ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ صلو 4 4 پڑھو۔ آپ کا گھر بالکل قریب تھا، حجرہ تھا، آپ نوافل گھر پڑھتے تھے، لیکن جس صحابی نے آپ کو جمعے کی نماز کے بعد کسی موقع پہ پڑھتے دیکھا، اس نے بیان کیا کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے، مگر آپ کا جو آرڈر ہے صلو 4 پڑھیے۔ محدثین نے، فقہا نے یہاں جو تطبیق دی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی بات ہو جائے، فالفعل لہ والقول لنا، فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، قول ہمارے لیے ہوتا ہے۔ وہ آپ کا خاصہ ہو سکتا ہے، جیسے آپ کے لیے شادیوں کے حکم میں اختصاص اور ہے، ہمارے لیے امت کے لیے معاملہ اور ہے۔ محبوب نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہم 4 پڑھیں گے۔ لوگ 4 پڑھتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ قول ہے۔ ایسے ہی محبوب نے لائف ٹائم تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل پڑھی ہے، لیکن رمضان المبارک میں کیا ہوا؟ آپ اسے انفرادی پڑھ رہے تھے، صحابہ بھی پڑھ رہے تھے۔ 23 کی رات ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، آپ نے رمضان میں اعتکاف بیٹھنا ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، 23 کی رات گھر سے نکلے ہیں، اور آپ نے 1 رات کا 3 حصہ اعتکاف، یہ قیام کروایا ہے۔ آپ نے جماعت کروائی، صحابہ نے پیچھے پڑھی۔ اگلا دن آپ نے چھوڑ دیا ہے، 25 کو آپ آئے ہیں، آدھی رات آپ نے قیام کروایا ہے۔ اس کے بعد 26 کو چھوڑا ہے، 27 کو آپ نے پوری رات قیام کیا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگا کہ آج سحری نہیں کر پائیں گے، سحری نہیں کر پائیں گے۔ میرے بھائی، پہلے تو یہ کہنا کہ تہجد کی نماز اور ہے، قیام اللیل اور ہے، صلاۃ اللیل اور ہے، تراویح اور ہے، نہیں، دونوں ایک ہیں۔ پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نماز کیسے پڑھتے تھے؟ رمضان اور غیر رمضان کا بتا دیا گیا۔ فقہا نے، محدثین نے
جو اس سے استدلال کرے، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، جس نے نفی نکالنی ہے وہ کہے گا کہ آپ نے چھوڑ دیا، پھر آپ نہیں آئے، 28 کو بھی نہیں آئے، 29 کو بھی نہیں آئے، صحابہ اکٹھے ہیں، ڈیمانڈ موجود ہے، اگر غلط ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے نہیں بھائی ختم، آپ نے کہا نہیں، میں نے آپ کو پڑھتے بھی دیکھا، جماعت کرتے ہوئے دیکھا، آپ خوش ہوئے، تعریف فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت بھی کروائی، لیکن نمازیں 5 فرض تھیں، اسے فرض قرار نہیں دیا، کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ اس ذوق اور شوق کی وجہ سے اللہ اس کو فرض قرار نہ دے دیں تو میں اس کو جاری رکھتا۔ تو بھائیو یہ ایک آرڈر ہے، آپ اس کو دنیا میں بھی سمجھنا چاہیں، ایک پابندی کسی وجہ سے ڈر سے آپ رکے ہیں، راستے میں حالات خراب تھے، کہیں کسی شہر میں ملک میں گئے، کرفیو لگا ہوا تھا، آپ واپس آنا چاہتے تھے، جب کرفیو ختم ہوگا واپس لوٹیں گے کہ نہیں؟ جب وحی کے بعد فرضیت کا خدشہ ختم ہے تو قیام اللیل ثابت ہے، انفرادی ثابت ہے، 12 مہینے ثابت ہے، 11 مہینوں میں رات کے آخری پہر میں، اور اس میں آپ کی مرضی ہے، اگر کسی میں سٹیمنا ہے وہ ثلث اللیل پڑھ لے، 1/3 رات ابتدا میں جیسے ہم پڑھتے ہیں، کسی کا زیادہ سٹیمنا ہے وہ اگلے گروپ میں آ جائے، آدھی رات کے لیے قیام کر لے، کسی کی ہمت ہے وہ پوری رات کرے، لیکن مقصد کیا ہے یہ روایت مت بھولیے، من قام رمضان احتسابا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس بندے نے رمضان کا قیام تھوڑا کر لیا، زیادہ کر لیا، لمبا کر لیا، امام کے ساتھ کر لیا، امام نے سلام پھیرا چلا گیا، رات کے پہلے 2 گھنٹے میں قیام کر کے وہ چلا گیا ہے، امام نے سلام پھیرا وہ بھی چلا گیا ہے، یہ گھر جا کے سو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب دیں گے جتنا کو بندہ پوری رات کھڑا رہا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا وعدہ ہے، مرشد کامل کا، کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، ساری رات عبادت میں، لیکن قیام کر کے جا کے آوارگی میں، فضولیات میں، لغویات میں، ہماری رمضان کی راتیں کسی اور طرح رنگین ہوتی ہیں، ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو قیام کی سمجھ آ گئی کہ میرے محبوب نے انفرادی بھی کیا، جماعت میں بھی کیا، صحابہ کی جماعت کو بھی دیکھا، ایک فرضیت کے خدشے سے چھوڑا، جب وہ ختم ہو گیا تو ہم اپنے لیول پہ ہیں، وہ ہم آدھی رات کریں، تہائی رات کریں، فل نائٹ کریں، لیکن یہ اجر مت بھولیے گا کہ جس نے بھی رمضان کا قیام کیا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ میرا رب میرے گناہ معاف کر دے؟